اینگل بھی سے خدا کی طرف کہہ خدا میں خدا آسمانی باپ اے باپ شکر گزار تیرے پیار کے لیے ہم پھر مل کر تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خدا اپنے بندہ کو جس کے منہ میں تیرا کلام ہے اس کلام کے وسیلہ میں زندگی ملتی ہے. ہم بھوکے اور پیاسے تیرے کلام سے ترستے ہوئے ہم تیری آواز سننے کو آتے ہیں. آج اپنے بندہ کو بڑی قدرت کے ساتھ بیان کرنا اس کے منہ کا جوان اگر تیرے ہاتھ میں اس پاکر اور کلام چڑھائے ہماری زندگی کے لیے ہم شوق نہ بھٹک پائے. یسوع کے نام سے آمین. جب خداوند کے کلام کی بات آتی ہے تو دو باتیں ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے. ایک ہمیں سجیدہ ہونا چاہیے اور دوسرا ہمیں شنوا ہونا چاہیے. تو آئیں زوردار تالی کے ساتھ خدا کو خدا کے کلام کو خدا کے خاطر کو زوردار تالی کے ساتھ ویلکم کریں. میں چاہ رہا تھا آج مکاشفہ میں کوئی آپ کے سامنے ویدوں کو کھول تھے لیکن ٹائم کم سے کم 50 منٹ لگیں گے اور 12 بج جائیں گے. سر جی کوئی گل نہیں آپ کا سٹیمنا بڑا ہے. سر تھوڑا اسٹیمنا ہے نا دل کا سٹیمنا دونوں آئے جو نہ لا چلو تو آپ سنا لیتا کل پھر سنا لینا نیکسٹ ہم کچھ اور سن لیتے ہیں. آج میرے ساتھ نکالیے فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور 9 اور 10 آیت کی ہم تلاوت کریں گے. فلپیوں دوسرا باب آیت نمبر 9 اور 10. فلپیوں دوسرا باب اس کی 9 اور 10 آیت. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت بلند کیا اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آتا ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے. آمین. خدا کا کلام پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. تشریف رکھیں. آج جو خدا کا کلام اور اس کی تلاوت کی گئی فلپیوں کے خط میں سے نویں آیت جو بیان کی گئی ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ. ہم بائبل مقدس کو جب پڑھنے والے ہیں یا پڑھتے ہیں اس کے پہلے بات سے لے کے اور تمام ابواب جتنے بائبل مقدس میں موجود ہیں کہیں پر
یہ نام جس کا ذکر ابھی بائبل مقدس میں کیا گیا ہے، سوائے ایک جگہ کہیں ہسٹری کے اندر یسوع نام کسی کے لیے جو ہے وہ منتخب نہیں کیا گیا۔ یہ نام آسمان سے اترا ہے۔ بائبل اس کی وضاحت کرتی ہے کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا۔ ایک شخص کا ذکر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس نے یہ نام اس لیے اپنے ساتھ جوڑا کہ وہ بہت پاپولر ہو جائے، مشہور ہو جائے اور اس کو لوگ جانیں۔ تو اس کے ساتھ کیا نام رکھا؟ بر یسوع۔ لیکن یہ اس کی تعلیم جو مسیح کی تعلیم تھی اس کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ اور یہاں جو بڑا مقدس اور مہیب نام ہمیں بخشا گیا ہے، اسی واسطے خدا نے دی اسے، لیکن اس کے لیے بائبل مقدس میں کہیں خدا کے تعلق سے کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ خدا نے اسے سر بلند کیا۔ صرف ایک ہی نام، سب ناموں سے اعلیٰ، ان کا پوتر نام یسوع نام۔ اسے بہت سر بلند کیا گیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ 10ویں آیت، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، اور آسمانیوں کا ہو اور زمینیوں کا اور ان کا جو زمین کے نیچے۔ اگر ہم دو آیات کے بارے میں غور کریں تو اس میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ ہے مسیح کے نام کی قدرت۔ اب قدرت کس کو کہتے ہیں؟ جسے جو الہی ہو، جو آسمانی ہو، یہ قدرت۔ اب جو کچھ زمین پر بنایا گیا ہے یہ آسمان سے خدا کی کیا ہے؟ قدرت۔ اور یہ نام یسوع نام جو ہمیں بخشا گیا ہے، کہاں سے بخشا گیا ہے؟ اور یہ اس کی قدرت۔ اسی لیے مسیح کے نام کی قدرت دیکھیں کہ ہر ایک گھٹنا جو ہے اس کے آگے کسی فرد واحد کی بات نہیں، ہر ایک گھٹنا۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی، نہ کہ کسی ایک ملک کی بات۔ اس وقت دنیا کے اندر جو ممالک ہیں ان کی کل تعداد 198 ملکوں کی تعداد 198، اور ان کی پاپولیشن جو ہے پورے تمام ممالک 8 ارب کے قریب ہے۔ اور یہ انسانی بات ہو رہی، اگر اس کے ساتھ فرشتگان جن کی کئی اقسام ہیں ان کو شامل کریں تو یہ صرف فرشتے ہی بائبل کی روح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں فرشتگان ہیں۔ تو یہ سب گھٹنے جو ہیں یسوع مسیح کے آگے جھکیں گے۔ لیکن بہت سے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو مصیبت کو قبول نہیں کرتے، مصیبت کو قبول نہیں کرتے۔
لیکن وقت آئے گا کہ یہ سب گھٹنے کیا ہوں گے جی؟ جھکیں گے خدا کی حضوری میں، اس کے جلال کے لیے اسے سجدہ کریں گے، مبارک کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ اس بات کو ضرور ذہن نشین کر لیں کہ میں کتنا بھی پاورفل کیوں، دنیا میں کتنے لوگ کیوں نہ میرے کنٹرول میں ہیں، مجھے سلام کرتے ہیں، میرے آگے جھکتے ہیں، لیکن آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ وقت آئے گا، ایسی شخصیت آئے گی، ایسا نام آئے گا جس کے آگے آپ کو بھی جھکنا ہوگا۔ یہ ذہن نشین ہے، اور اگر جب یہ بات آپ کے اندر ہوگی تو آپ انسانوں کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ وہ آپ کے ہم جنس ہیں، ہم خدمت ہیں، کیونکہ سب انسان خدا کے وسیلہ سے اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ ہم جب یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں، اس کے پہلے باب کے اندر ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ جو کچھ بنا ہے، جو کچھ موجود ہے، سب وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اس لیے بہت ضروری کہ ہم اس بات کو اپنے ذہن نشین رکھیں۔ پہلی بات کہ یسوع نام ہمیں بخشا ہے، دوسری بات کہ ہر ایک گھٹنا جو ہے اس کے آگے جھکے گا۔ آمین۔ ذرا تھوڑا سا آگے چلیں، یوحنا کی انجیل دیکھیں ذرا، اس کا 20واں باب لکھا ہے۔ سید صاحب ذرا مدد کیجیے گا، اور اس کی 31 آیت سنیں ذرا غور سے۔ لیکن اس لیے لکھے گئے سنیں کہ تم ایمان لاؤ۔ یہ اس لیے لکھے گئے، کیا لکھے گئے؟ کہ یسوع نام آپ کو بخشا گیا ہے، ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، اس لیے یہ لکھا گیا۔ کیا لکھا جی؟ لیکن یہ اس لیے لکھے گئے، یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اب یہ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ اس پر ایمان لا کر تم کیا کرو؟ زندگی پاؤ۔ یہ قدرت کسی اور میں نہیں، یہ قدرت صرف یسوع نام میں، اس کے اوپر ایمان لا کر تم کیا کرو؟ کون سی زندگی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ کیا دنیا کے اتنے نامور شخص ہوئے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن کسی کے لیے یا یہ کہا گیا ہے کہ اس نام میں تم زندگی پاؤ، اس نام پر ایمان لاؤ گے تو تم زندگی پاؤ گے۔ کسی کے لیے، کسی ادیان کے اندر، کسی کتب کے اندر یہ کوئی نہیں لکھا، صرف بائبل مقدس خدا کا کلام جو الہامی ہے یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع نام کے وسیلہ سے زندگی اور کسی میں زندگی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایمان کس قدر ہر ایک اس شخص کے لیے ضروری جو یسوع کے آگے جھکے، جو یسوع کے آگے جھکے، اس کے لیے ایمان لانا انتہائی ضروری۔ اور اگر ہم ایمان نہیں لاتے
تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم مجرم ٹھہرے. بہت سے لوگ یسوع کے بغیر خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے بغیر ہم اس کی بادشاہت میں چلے جائیں؟ یوحنا کی انجیل کی 14ویں باب کے اندر ہمیں بیان کرتی ہے، یسوع مسیح خود اپنی زبان مبارک سے یہ بات کہتے ہیں. کیا کہا تھا انہیں؟ راہ، حق اور زندگی میرے وسیلے کے بغیر کوئی کہاں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کہ اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس پر ایمان نہیں لاتے تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اپنے اندر یہ ملکی یعنی کہ ایمان پیدا کریں تاکہ خدا کی بادشاہت میں ہم داخل ہو سکیں اور اس کی اس قدرت کو یعنی کہ اس نام کو جس میں قدرت پائی جاتی ہے اس کے ساتھ شامل ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ میرے پاس آئے. ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ میرے پاس آئے. اس لیے ہر ایک سے مراد یہ ہے آپ اور میں. ہر ایک سے مراد ہے کہ ساری دنیا. ذرا دیکھیں مرکز، دیکھیں ذرا اس کا 9 باب اور اس کی 38 اور 39 آیت. یوحنا نے اس سے کہا، اے استاد ہم نے ایک شخص کو. سنیں یہ غور دیکھیں، اس کی قدرت دیکھیں ذرا، اس نام میں قدرت دیکھیں. یوحنا نے کیا کہا؟ اے استاد ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہوں کو نکال کے دیکھا. وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے نام سے ایک شخص کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ بدروہیں نکال رہا. جی. اور ہم اس سے منع کرنے لگے. اب شاگرد دیکھ رہے یار ساڈے سوا اور کون ہے جڑا کام کر سکتا ہے. کہتے تیرے نام سے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ بدروہیں نکال رہا ہے اور ہم اسے منع کرنے لگے. جی. کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا تھا. دیکھیں یہاں پر اس لفظ پر غور کریں. یوحنا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری، ہم نے کسی انسان کی پیروی نہیں کرنی، کسی انسان کے پیچھے نہیں چلنا. انسان فانی ہے، فنا ہونے والا، لیکن جس کا ذکر بائبل کر رہی ہے جو پھر آنے والا ہے. کیا کوئی اور ایسا ہے جو پھر آنے والا ہے؟ کون آنے والا ہے پھر؟ ذرا بلند آواز سے نام تو لیں. یسوع نام، یسوع مسیح پھر آنے والا ہے جس کا تمام ادیان جو ہے ذکر کرتے ہیں. یسوع مسیح پھر آنے والا ہے. اس لیے یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہے. خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یوحنا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ شخص ہماری پیروی نہیں کرتا. اب یسوع نے کیا کہا سنے، لیکن یسوع نے کہا اسے منع کرنا، اسے منع نہ کرنا، کیونکہ ایسا کوئی نہیں، ایسا کوئی نہیں. یہ پھر دنیا کی بات ہو رہی ہے. ایسا کوئی نہیں، جیسے لکھا نا ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا. اور یسوع مسیح یہی کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزہ دکھائے، جو میرے نام سے جی اور مجھے جلد برا کہہ سکے. مجھے جلد برا کہہ سکے. یسوع مسیح کے نام میں معجزے ہیں، یہ اس کی قدرت ہے. پادری اسکیل صاحب نے ایک بات ہمیں بتائی جب ہم کلاس میں تھے، تو بتاتے ہیں کہ جہاز کے اندر
ایک شخص پر بدروہیں آ گئی اور آپ کو پتا ہے کہ میڈیکل طور پر شخص جہاز میں موجود ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، لیکن ایسی وجہ کوئی نہیں اس کو بھی نظر آئی، لیکن وہ بندہ تڑپ رہا ہے۔ اب سب دیکھ رہے ہیں، ایک شخص اس میں سے اٹھا ہے اور اس کے پاس گیا ہے اور اس کے پاس جا کے ہلکا سا اس نے کچھ کہا اور بندہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ سارے اس کے ارد گرد ہو گئے، جی ہم نے سب کچھ کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ کہتا یار میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے بس ایک نام لیا ہے۔ میرے گھر کے ساتھ مسیحی ایک گھرانہ ہے جو دعا گو ہے، اکثر میں دیکھتا ہوں کہ وہاں سے بڑی چیخو پکار کی آواز آتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کسی میں کوئی بری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم یسوع کا نام لیتے ہیں تو اس میں سے نکل جاتی ہے۔ تو میں نے بھی اس کے کان کے پاس جا کر کہا میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے ہاللیلویا۔ تو یہ یسوع کے نام کی قدرت ہے، ہر ایک گھٹنا جو ہے اس کے آگے جھکے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں کے نام ہمیں بخشا گیا ہے۔ آج ہم اس نام کے وسیلہ سے آسمان پر مبارک کہلائے جاتے ہیں، زمین پر اس نام کے وسیلہ سے ہم پر لان تان ہوتی ہے، لیکن مبارک ہے جو اس کی برداشت کرتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی قدرت ہے۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب دیکھیے ذرا، اس کی 13ویں آیت۔ اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے، یہ دیکھیں نام، اس نام کی قدرت دیکھیں کیا ہے، جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ وہی کروں گا۔ اب اس کا نام لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ اس بات پر پہلے غور کریں۔ کہتا ہے کہ جو کوئی میرا نام لے، جی اس کا نام لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تاکہ جو کچھ ہم اس کے نام سے مانگے وہ ہمارے لیے ہو جائے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ یہ تو ہم سب پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی اس پر ایمان لانا ہے، صرف یہاں سے نہیں، جسم کے ہر ایک اعضاء جو ہمارے اندر موجود ہیں ان سب کے ساتھ اس پر ایمان آنا۔ یہ نہ ہو کہ آدھا حصہ ہمارا کہیں اور ہو اور آدھا حصہ ہم یسوع پر ایمان لانے کے لیے، یہ نہیں، پورے طور۔ جی آگے کیا لکھا شیر صاحب؟ تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ باپ بیٹے میں کیا کرے؟ جلال پائے۔ اس لیے اس سے جلال دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو کوئی اسے جلال دیتا ہے یسوع مسیح اس سے جلال لیتا ہے۔ یہ تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ انسانوں کے وسیلہ سے جلال پائے، یعنی کہ جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، اس کو مبارک کہتے ہیں، اس کو دھنیواد کہتے ہیں اور اپنی زندگیوں سے اسے اونچا کرتے ہیں، تو وہ ہمارے
اور میرے لیے ایک مبارک قدم، ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں اس کی بادشاہت میں لے جاتا ہے۔ آپ دنیا میں ہیں، دنیا میں بہت سی مشکلات ہیں، بہت سے ایسے ہمارے بزنس ہیں، ایسی رسومات ہیں جن میں ہم پھنسے ہوئے، گھرے ہوئے، اور ہمارا تکیہ جب پوچھا جاتا ہے تو آج آپ چرچ نہیں آئے، پھر ہمارے پاس بیان ہوتے ہیں، بیانیاں ہم بناتے ہیں کہ وہ کہیں جانا تھا، آج مجھے کام والوں نے بلا لیا، اس لیے ضروری تھا ادھر جانا۔ کیا جب یسوع مسیح واپس آمنے سامنے جب ہوگی تو آئیں گے، عدالت ہوگی، کیا یہ بیانیہ ہمارا اس وقت کامیاب ہوگا؟ یہ جو بیان ہم دیتے ہیں جی فلاں وجہ سے ہم تیرے حضور نہیں آ سکتے، کیا یہ بیانیہ اس وقت کامیاب ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ شاید اس وقت بھی بہت سے لوگ یسوع مسیح کو چکر دیں، لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بھی بات اپنے پلے باندھ لے، میں نے یہ اپنے کانوں سے لوگوں کو کہتے سنا ہے، اور جب وقت آئے گا پھر دیکھنا یہ چیزیں وہاں پر نہیں ہوں، یہ ابھی سے ہمیں تیار ہونا پڑے گا اس کی قدرت میں شامل ہونے کے لیے۔ اعمال کی کتاب اس کا 3 باب دیکھیں ذرا، اور اس کی 6 اور 7 آیت۔ پترس نے کہا، سنے غور سے سنے، پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں۔ یہ غور سے سنے، پترس نے کیا کہا؟ چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں۔ اب اس بات پر بھی ذرا غور کریں، پترس کیا کہہ رہا ہے؟ چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں۔ اس دور کے اندر کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی کے پاس چاندی سونا نہ ہو؟ تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ کلا بندہ کبھی جی میرے کو نہیں گا، میری فیملی بال بچے نہیں، اس لیے وہ کہہ رہا ہے چاندی سونا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے چاندی سونے پر تکیہ نہیں کیا، انہیں جمع نہیں کیا۔ اگر انہوں نے اپنے اندر کچھ جمع کیا ہے تو وہ کیا کیا ہے؟ سنے کیا کیا ہے جمع انہوں نے؟ مگر جو میرے پاس ہے، جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں، وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہاللیلویا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے کیا کر؟ چل پھر، ہاللیلویا۔ تو یہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا۔ کہتا ہے چاندی سونا تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں کیا کرتا ہوں؟ تمہیں دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل۔ ہاللیلویا۔ اگر آج ہم اس دنیا میں چل پھر رہے ہیں تو یسوع کی قدرت سے۔ ایوب نبی اپنی کتاب کے اندر
پتہ کیا کہتا ہے کہ اگر خدا ایک دم سے اپنا روح سب میں سے نکال لے تو کیا ہوگا؟ سب مت ہم اسی کے وسیلہ سے چلتے ہیں۔ اب یہ ہمارا چلنا پھرنا اس کے جلال کے لیے، جب وہ ٹھیک ہو گیا تو لوگ اسے دیکھ کر پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ کیا کہہ رہے تھے سہیل صاحب؟ اس شخص کو جو ہیکل کے آگے بیٹھا ہوا تھا، اس سے کیا پوچھا گیا تھا؟ آپ پڑھتے نہیں؟ دوسرا سے تھا حساب بھی جنمدار ناس، ہاں جی وہ جنمدار ناس وہ ہے کہ تو اسی لگنے کی بات ہے، ہاں جی لگنے کی بات ہے، وہ بھی ہیکل کے آگے بیٹھا ہے، اسی کی بات ہے۔ تو کیا ہوا؟ پکی اور فریسیوں نے اس سے کیا کہا؟ وہ تینوں کی نہیں ٹھیک کر چلے ہیں، لیکن ہے تو وہ ہم شکل سے نہیں۔ اننے کی بات تو کہا کیا تھا نا، کہتا میں تو اسے پہچانتا نہیں، اور یہ اس نے کہا کہ یہ یسوع نام کے وسیلہ ہی سے میں جنم کا لنگڑا تھا، اس لیے آئیں یہ قدرت یسوع مسیح نے ہر ایک کے لیے اپنے ماننے والوں کے لیے، پیروکاروں کے لیے مہیا کی، اور کیا کہا ہے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ آمین۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یسوع نام کی قدرت میں اپنے آپ کو پیش کریں، اس کے آگے جھکا دیں، اس کی پیروی میں آ جائیں۔ آمین۔ تو جو کوئی ایسا کرے گا وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ خدا آج صبح ہمیں اسلام کی وسیلہ سے، میں نے کیا کہا؟ ہمارے پاس ایک اور، لیکن یہ غلط ہے، ہمارے پاس کوئی برکت نہیں ہے۔ ابھی کس کا نام ہم لے رہے تھے؟ سنا کریں، یسوع نام میں برکت ہے، اس کے کلام میں برکت ہے، اس کے نام میں برکت ہے، اس کے خون میں برکت ہے، اس کے بدن میں برکت ہے۔ دعا مانگیں۔ خدا قدوس تیری بارگاہوں میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمارا فقارہ بنا، تو نے خون بہایا اور اپنا بدن دیا، بس آج تو ہم اسی تیرے حکم کے مطابق جو تو نے ہمیں صادر فرمایا ہے اس رسم کو ادا کرتے ہیں، اس جسمانی روٹی کے ساتھ اور جسمانی شیرے کے ساتھ، اور دعا گو ہے تیرے حضور تیرا حقیقی خون ان میں مانگتے ہیں تاکہ یہ شیرہ حقیقی تیرا خون بن جائے، یہ روٹی تیرا بدن بن جائے۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس کا بدن لیتا اور اس کا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔ بس خدا قادر مطلق خدا جتنی جانے آج تیرے بدن اور خون میں شریک ہو وہ خدا قادر مطلق خدا ہمیشہ کی زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، یسوع کے نام سے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی
اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے ہے، میری یادگیری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے پیالہ بھی لیا اور کہا کہ نئے عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے، جب کبھی اسے پیو میری موت کا اظہار کیا کرو کہ جب تک میں پھر نہ ہوں۔ اس کے بعد ہمیں چند ہدایات جو پہنچی ہیں پالوس کو خدا کی طرف سے یعنی یسوع مسیح کی طرف سے، اور پالوس نے پھر ہمیں یہ باتیں پہنچائی۔ لکھا ہے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالہ میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالہ میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ بہت سی ایسی ڈینومینیشن، جیسا میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کہا تھا کہ بابو جی نے کلام سنایا جی پاسٹر صاحب پاسٹروں کو اپنے گھروں میں آنے نہ دو۔ یہ تعلیم تو وہ دیتے ہیں جو دنیاوی، لیکن روحانی تعلیم وہ نہیں دیتے۔ اب جبکہ یہاں پر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کے نامناسب طور پر جب ہم اس کی روٹی اور بدن کھاتے پیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سزا پاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو اس کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں، جنہوں نے شراب بھی پی ہوتی ہے، جو اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں اور ان سے اقرار بھی نہیں کروایا جاتا۔ تو آج دیکھ لیں کہ جتنے لوگ، میں اپنے علاقے کی بات کروں، جتنے لوگ کیتھولک تعلیم کو پاتے ہیں، لوگ برے نہیں ہیں، عادتیں بری ہیں، سوچ بری ہے۔ جتنے لوگ یہ تعلیم پا رہے ہیں، دیکھ لیں اپنے علاقے کے اندر نظر مار لیں ان کا کیا حال ہے، کیا حال ہے جی ان کا۔ یہاں کے لوگ جو یہاں پر مقامی ہیں کیا حال ہے، کوئی ان میں سے ایک شخص کوئی بیان کر دے تاکہ دوسرے بھی سن سکیں جو ہمارے بھائی بہن بھائی سے آتے ہیں، کیا حال ہے ان کا، کوئی ایک بیان کر دے جی۔ یسوع کا گناہوں سے دھوتا ہے، لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے، لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے۔ مسیح کا مسا بندن سارے
प्यार